جہاں دونوں سب سے بہتر ہے، شوہر بھی بہتر ہے اور زوجہ بھی سب سے بہتر ہے، اور وہ گھر کوئی اور نہیں، وہ گھر حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا کا گھر ہے۔ اللہم صلی علی محمد و جب رسول خدا نے اپنی بیٹی کی شادی کی تو مولا کائنات کا ہاتھ اپنی بیٹی کے ہاتھ میں دیا، اور بیٹی سے بھی کہا کہ بیٹی میں نے علی سے بہتر آپ کے لیے کسی کو نہیں پایا، اور حضرت علی سے کہا کہ میں نے آپ کے لیے فاطمہ سے بہتر کسی کو نہیں پایا۔ خوب ایک یہ گھر ہے، اور یہ وہ گھر ہے کہ جہاں قرآن کی آیات کہتی ہیں کہ ہم کچھ گھر ایسے ہیں کہ جن پر خدا کا ذکر بلندی پاتا ہے، اور یہ انہی کا گھر ہے۔ انبیاءوں کے باقی گھر بھی ہیں، لیکن یہ گھر سب گھروں میں عزیزان محترم افضل گھر ہے۔ اب ہم یہ بہرحال میں نے بڑی تیزی سے آپ کے سامنے ایک خلاصہ سا پیش کیا، ہم اپنے گھروں کو کیسا بنانا چاہتے ہیں، ہمارا گھر کیسا ہونا چاہیے، کیا ہماری کیلکولیشن میں گھر ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ یوزلی جب ایک جوان شادی کرنا چاہتا ہے تو وہ کیا سوچتا ہے اپنے پارٹنر کے بارے میں؟ یا اگر میں اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہوں یا اپنے بیٹے کی شادی کرنا چاہتا ہوں تو میں اس کے گھر کو کیسے دیکھتا ہوں کہ کیا ہو؟ یا ایک عام آدمی کی نگاہ گھر کے اوپر کیسی ہے؟ گھر ایسا ہو، بلڈنگ ایسی ہو، فلانے فلور پر ہو، ٹاپ فلور پر ہو، پردے ایسے ہوں، صوفے ایسے ہوں۔ اب یہ صرف مادی تھاٹ ہے، بعض اوقات انسان اسی پہ خوش ہے، بعض اوقات انسان چاہتا ہے ہاں یہی چیزیں ہونی چاہیے، لیکن جو ایکچول کور ہے زندگی کا وہ رشتے ہیں۔ رشتوں کی طرف توجہ کتنی ہے یہ کسی کو نہیں پتا۔ بہت بڑے آپ جانتے ہیں کہ ایک عالم دین تھے، اور کس طرح خدا نے جو ہے وہ ان کو مقام عطا کیا۔ جب طالب علم تھے تو مشہور واقعہ ہے، آپ نے کئی دفعہ سنا ہوا ہوگا، تو بیٹھے ہوئے پڑھ رہے تھے اور درخت کے نیچے تو چھوٹی سی جو ایک نہر ہوتی ہے پانی کی وہ بہہ رہی تھی، تو اس میں ایک سیب آیا۔ سیب جب انہوں نے دیکھا اس کو اٹھا لیا اور سیب کو کھا لیا، تو انہیں خیال آیا کہ یہ سیب ان کا تو نہیں تھا، انہوں نے کھا لیا، پتہ نہیں کس کا سیب تھا۔ تو جہاں سے وہ پانی آ رہا تھا انہوں نے وہاں چلنا شروع کیا، تو چلتے چلتے پہنچے گیا تو ایک سیب کا باغ تھا اور اس کے درمیان سے یہ پانی آ رہا، تو سمجھ گئے کہ اسی باغ سے یہ سیب گرا ہے تو اس کا جو مالک ہے مجھے اس سے اجازت لینی پڑے گی۔ وہاں گئے، اس سے انہوں نے جو مالک تھا سیب باغ کا اس سے کہا کہ میں بیٹھا ہوا تھا، سیب آیا اور میں کھا لیا، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے وہ حلال کر دیں۔ ہم تو لوگوں کے پتہ نہیں کیا کیا کھا جاتے ہیں اور پوچھتے بھی نہیں ہیں کسی سے کہ بھائی حلال کرو، کہ بولا ٹھیک ہے حلال ہی کر لے گا، بس بھائی ہے، ہمارا دوست ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے مسئلہ، بریکٹ میں بتا رہا ہوں۔ ہم بعض اوقات، مجھے یہاں کا نہیں پتا، باہر پاکستان میں انسان جاتا ہے ریڈی پر سبزی والا بیچ رہا ہو، پھل بیچ رہا ہو، تو ہم چیک کرتے کرتے کہاں بھئی کیسا ہے، کنوں کھولا کھانا شروع کر دیا، لیا بھی نہیں، اور اگر لیا بھی صحیح تو اچھا ٹھیک ہے 1 کلو دے دو جتنے کا ہے۔ اب جو آپ نے کھایا، کیا آپ نے اس سے پوچھا ٹھیلے والے سے یا پھل والے سے یا دکان والے سے کہ یار یہ میں نے ایک کھایا تھا، راضی ہو اس میں؟ یا اس نے خود آفر کیا ہو تو الگ بات ہے، یا آپ نے بولا کہ جب ویٹ ہوا تو میں نے ایک کم کر دیا، ایک میں کھا چکا ہوں، اتنا اچھا میں اگر ہوتا تو آج دنیا کہاں پہنچ چکی ہوتی۔ انسان تو پتہ نہیں کھا پی کے چلا جاتا ہے، اس کے بعد بھی جو ہے نا وہ پوچھتا خوب یہ ایک پھل تو دور کی بات، ایک قطرہ، یہیں پر دوسرا بریکٹ آن، دیکھتا ہوں کس کا ذہن کتنا زیادہ تیز ہے آج۔ دوسرا بریکٹ آن، میچ ہوتا ہے نا، گراف، پھر اس کے اندر ایک گراف، پھر اس کے اندر ایک گراف، دوسرا بریکٹ آن۔ ایک اور عالم دین، انہوں نے اپنے بچے کی بہت تربیت کی، بڑا ہوا، کہیں اس سے غلطی ہو گئی، عالم دین پریشان ہو گئے، میں نے اس کی اتنی تربیت کی تھی، کہاں غلطی ہو گئی؟ زوجہ سے پوچھا، آپ نے تو کوئی غلطی نہیں کی؟ کہا نہیں۔ کہا جب یہ آپ کے پیٹ میں تھا، حمل میں تھا، تب تو کوئی ایسا کام نہیں کیا؟ تو ان کو یاد آیا کہ میں پھل کی دکان پہ گئی تھی انار کا ذائقہ چکھنے کے لیے کہ میٹھا ہے یا کھٹا ہے، تو میں نے سوئی انار میں ڈالی تھی، سوئی، اس کے ساتھ کتنا آئے گا؟ ڈراپ، اس ڈراپ کو میں نے چکھا تھا اور میں نے اسے بتایا نہیں، ایک قطرہ۔
اس نے اس کی تربیت کو کہیں جا کے بگاڑ دیا۔ ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں اولاد خراب ہو گئی، فلانا خراب ہو گیا، فلانا غلطی ہو گئی، فلانا گناہ ہو گیا، کیوں ہوا؟ سوچیں تو صحیح، کہیں کوئی غلطی ہوئی ہے، کہیں کوئی مشکل ہوئی ہے؟ وہ انسان ایسے تو نہیں ہے، کیونکہ دنیا اسباب پر ڈیپینڈ کرتی ہے، یہ دنیا ایسے نہیں کھڑی ہوئی خام خواہ، ہر چیز ریزن ہے اس کے پیچھے۔ ہر کوتاہی کہ آپ کی فجر کی نماز قضا ہو گئی، اس کے پیچھے ریزن ہے۔ آپ نے کوئی غلطی کی ہے، آپ سے کوتاہی ہوئی ہے، رات کو آپ نے کوئی ایسی بات کی ہے جس سے حماقت آپ کے دل پہ بیٹھ گئی اور آپ سے صبح اٹھا نہیں گیا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ یعنی کچھ تو ہے کہ آج میں قرآن نہیں پڑھ پا رہا، کچھ تو ہے میں نے آج کی زیارت نہیں پڑھی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ صبح شام مذہبی ہو کے بیٹھے رہے، ہاتھ میں تسبیح پکڑ کے بیٹھے رہے، نا تو نارمل انسان رہے، لیکن بہرحال اپنی زندگی کی روٹین میں چیک تو کرے کہ یہ روز گڑبڑ کیوں ہو رہی ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن ہوتی ہے۔ پہلا بریکٹ چھوٹا کلوز، دوسرا بھی کلوز، تیسرا تو وہ کہتے ہیں کہ جب وہ باغ ہے نا، ذہن میں قصہ کہاں تھے ہم لوگ، ہے نا، کہ سیب جو ہے وہ کہاں سے آیا، تو باغ کے مالک سے کہا کہ بھئی یہ سیب جو ہے مجھے حلال کر دیں آپ۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ ایسا جوان جو کئی دور سے چل کے صرف یہ کہنے آیا ہے کہ یہ سیب مجھے حلال کر دیں، تو انہوں نے کہا نہیں میں ایسے حلال نہیں کروں گا۔ کہا کیا؟ کہا میری شرط ماننی پڑے گی۔ کہا جو بھی شرط ہے میں مانوں گا۔ کہا میری بیٹی سے شادی کرنی پڑے گی، مگر میری بیٹی نابینا ہے، میری بیٹی گونگی ہے، میری بیٹی بہری ہے، بول نہیں سکتی، سن نہیں سکتی، دیکھ نہیں سکتی، شرط یہ ہے اگر شادی کرو گے تو حلال کروں گا۔ اب وہ طالب علم کہا کہ ایک سے کہا کہ میں کروں گا، اب مجھے حلال کر دیں۔ ظالم محترم، خوب کیوں؟ کیونکہ اگر انسان کی نگاہ آخرت پر ہو تو انسان اپنے اس دنیا کے سفر کو حتی الامکان صحیح کرتا ہے کہ کوئی بندہ مجھ سے ناراض نہ ہو، کیونکہ وہ سفر اتنا بڑا ہے۔ خیر شادی ہو گئی، پہلی رات تھی، جیسے کمرے میں داخل ہوئے تو خاتون نے سلام کیا، یہ تو پریشان ہو گئے، کہا کہ یہ تو بول نہیں سکتی تھی تو دیکھ بھی رہی ہے۔ تو وہ اندر داخل ہوئے، خاتون کے والد، کہا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ یہ، کہاں میں نے صحیح کہا تھا، یہ بول نہیں سکتی، کیوں؟ کیونکہ اس نے کبھی کسی نامحرم سے گفتگو نہیں کی، یہ نابینا کیونکہ اس نے کبھی کسی نامحرم کو دیکھا نہیں، یہ سنا نہیں کیونکہ اس نے کبھی کسی نامحرم کی آواز نہیں سنی۔ خزانے محترم، بہرحال کہتے ہیں کہ پھر وہ عالم دین، پھر ان کی اولاد، اور تنی بہرحال خوب یہ کیا ہے؟ گھر۔ اگر گھر اچھا ہو تو پھر آپ دیکھیں کہ کیسی اولاد دنیا میں پرورش پاتی ہے۔ گھر کا سٹرکچر خاتون سے ہے، جتنی خاتون پاک ہوگی، جتنی خاتون پرہیزگار ہوگی، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے پرہیزگاری کا، میں بہرحال مجلس میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگ پھر مجھے بعض اوقات میسیج کرتے ہیں مولانا صاحب آپ نے کہہ دیا ہماری بیوی مصلی سے نہیں اٹھ رہی ہے۔ نہیں، بہرحال آپ کی واجبات ہیں، آپ واجبات ادا کریں۔ مستحبات میں خاتون کا کام شوہر کی اطاعت کرنا، یعنی واجب ہے شوہر کی اطاعت کرنا۔ آپ مستحب نفل پڑھیں اور آپ شوہر کا خیال نہ رکھیں، گھر کا خیال نہ رکھیں، تو ایسی عبادتیں قبول نہیں ہیں، جو بہرحال ہے۔ لیکن اپنے آپ کو پاک رکھنا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، اپنے آپ کو نامحرم سے بچانا، یہ خاتون کی اپنی بہرحال کہ وہ اپنی حفاظت کرے ان ساری چیزوں سے۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ ارشاد فرماتی ہیں، اللہم صلی علی محمد، بی بی ارشاد فرماتی ہیں کہ بہترین خاتون وہ ہے کہ جو کسی نامحرم کو نہ دیکھے اور کوئی نامحرم اس کو نہ